بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 6 چل رہا تھا۔ اس کی یہ آیت چل رہی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ والی آیت چل رہی تھی، اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر ہو چکی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرمایا تم میں سے جب کسی پر موت کا وقت آئے تو اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، اس کو یہ حکم دے دیا گیا ہے، ان ترک خیرن، اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہو یعنی اس کے پاس مال بھی ہو تو کیا اس پر لکھ دیا گیا ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، یعنی عرف کے موافق، یعنی اس طرح سے وصیت کرے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو۔ حقا علی المتقین، یہ وصیت حق ہے یعنی لازم ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ یہ اصل میں اسلام کا ایک حکم تھا جس کو اسلام نے منسوخ کر دیا، کہ پہلے زمانے میں بے اعتدالیاں بہت ہوتی تھیں، میت کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو ابتدا میں اسلام نے یہ آرڈر دیا تھا کہ مرنے والا خود یہ متعین کر دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا وصیۃ لوارث، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا قریبی جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جائز نہیں ہے وصیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ خود متعین کر دیا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیات ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا والدین کو کتنا ملے گا، اولاد کو کیا کچھ ملے گا۔ تو اب وصیت جو جائز ہے وہ وارثوں کے علاوہ کے لیے جائز ہے، ایک بات۔ نمبر دو، وہ بھی 1/3 کے اندر جائز ہے، 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں ہے وہ، یہ بھی صحیح احادیث سے بات ثابت ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو میری وراثت میں حصہ ملے تو پہلی بات کہ وہ آپ کے وارثین میں نہ ہو، یعنی آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کی اولاد میں سے نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو جس کا آپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کو بھی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے لیکن 1/3 تک اجازت ہے، اس سے زیادہ کی آپ وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ پھر اس میں آپ کے اپنے وارثوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں اسلام نے بیان کی۔ بہرحال یہ ابتدائی حکم تھا کہ فرمایا کہ تم میں جب کسی کی موت کا وقت ہو، اگر پیسہ ہو تو اسے چاہیے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے وہ۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو شخص اس وصیت کو تبدیل کر دے گا سننے کے بعد، یعنی کسی نے میت کو دیکھا کہ وہ اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں 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 کو دے دینا، اور آپ نے سنی بھی اور بعد میں آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، تو ظاہر ہے مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو اس کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا اپنی طرف سے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، ہاں جس شخص کو یہ خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، جنف کہتے ہیں حق سے میلان، یعنی حق سے ہٹنا، او اثمن، یا اس نے گناہ کیا ہے۔ جنف اور اثم میں فرق یہ ہوگا کہ جنف کہیں گے کیونکہ جنف کو اسم کے مقابلے میں ذکر کیا ہے نا، تو اسم کہتے ہیں گناہ، یعنی جان کر غلطی، تو اب جنف کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا کہ غلطی سے غلطی، یعنی جان کر غلطی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا مسائل کا، اس نے ایسی وصیت کر دی جو شریعت کے خلاف ہے یا اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اگر جس کو یہ خوف ہے کہ وصیت کرنے والے نے غلطی کی ہے تو بعد میں کسی نے ان کے درمیان اصلاح کر دی، یعنی اس وصیت میں ایسی چینجنگ کر دی جس سے ورثہ میں کسی پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ ظلم ختم ہو گیا، فلا اثم علیہ، تو ایسی چینجنگ کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو اصل حکم تھا وہ تو بہرحال منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے وارثوں کے حصے متعین کر دیے، لیکن اس آیت کا اتنا حصہ باقی ہے کہ 1/3 کے اندر وصیت کرنا جائز ہے، تو لہذا اس میں اللہ نے تاکید کی ہے کہ جو مرنے والا وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کرنا واجب ہے، یعنی 1/3 کی بات ہو رہی ہے،
کیونکہ 1/3 کے علاوہ میں تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. 1/3 کی حد تک اس آیت پر عمل جائز ہے، لیکن وہ بھی والدین کے لیے نہیں بلکہ وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی وصیت کرے گا، اگر اس نے بعد میں کسی نے تبدیل کر دی تو یہ گنہگار ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیں جو بھی وصیت کرتا ہے تو اس میں تبدیلی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے 2 صورتوں میں اجازت دے دی کہ وصیت کرنے والے سے غلطی ہو گئی ہو یا جان کر اس نے ظلم کیا ہو کسی وارث پر، تو آپ چینجنگ کر سکتے ہیں. تو آج کے یعنی غلطی سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے، اس کو مسائل کا علم نہیں تھا. جیسے آج بہت سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور وہ کیا کر دیتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو اس میں سے اتنا دے دینا، حالانکہ بیٹی کو نہیں دے سکتے. بیٹی کا تو جو حق اللہ نے متعین کیا وہ دے سکتے ہیں. یا اس نے کہا جی میری بیوی کا یہ سارا مکان میرے مرنے کے بعد میری بیوی کے حوالے کر دینا، بس اسی کا ہو گیا. تو یہ بھی غلط ہے. اس کا تو جو حصہ بنتا ہے اللہ نے متعین کر دیا. یا یہ کہہ دیا میرے فلاں بیٹے کو یہ سب کچھ، اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا، تو یہ بھی ناجائز ہے. تو ایسا کوئی ناجائز کام کسی نے کیا ہو، جان کر کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو، تو پھر اس کو تبدیل کیا جائے گا. اور اصلح بینہم، اس طرح سے تبدیل کیا جائے گا کہ اصلاح کا اس میں پہلو نکلتا ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہوتی ہو. تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی جو میں نے بیان کی. اس رکوع میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو بہت امپورٹنٹ سبق ہے. وہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے چند رسومات پر اسلام کا لیبل لگا دیا ہے، بلکہ اسلام نام ہے اپنی عملی زندگی میں اپنے عقیدے کو درست کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا. عقیدے میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان. یعنی صرف عمل کو فوکس نہیں کرنا، پہلے نظریے کو فوکس کرنا ہے. دوسری بات یہ، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اعمال میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق. تو یہاں اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق کو پہلے ذکر کر دیا اور اس میں پیسہ خرچ کرنا، کیونکہ بندوں کے حقوق زبانی تلافی تو لوگ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے میں اکثر غیر مسلموں کی مثال دیتا ہوں نا کہ تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں، تھینک یو پہ ختم کرتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، پیسہ نہیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو یہ بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی صدقے میں داخل ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے نا، اس نظام میں آپ پر مالی ذمہ داریاں بہت ساری ڈالی ہیں اسلام نے. آپ کو اپنے والدین کو بھی کھلانا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے، اگر بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس پہ بھی خرچ کرنا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی قوم اور ملک و ملت کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی. اور اگر کوئی مانگنے والا ہے، مستحق ہے، تو اس کو بھی دینا ہے. غلاموں کو آزاد کرانے میں دینا ہے. تو یہ پریکٹیکل مسلم بننا ہے. ہم نے صرف چند رسومات کے منہ ادھر کر کے نماز پڑھ لی یا منہ ادھر کر کے نماز پڑھ لی، انہی مسائل میں نہیں الجھے رہنا. تو یہ ہمارے لیے بہت اہم آیت ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اور نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے. اور پریکٹیکل مسلمان کی اللہ نے ایک علامت بیان کی ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں یہ. اور ایک اہم ترین یعنی حکم جس کو آج لوگ فالو نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ٹینشن والا کام ہو، یعنی کوئی ٹینشن پہنچے اللہ کی طرف سے، کوئی مشکل پہنچے، تو صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا. آج نوحہ کرنے کو اور اس طرح کے جو رونے پیٹنے کو اور ماتم کرنے کو عبادت سمجھا جانے لگا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے اور پیٹنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی. عورتوں کا ذکر اس لیے کہ عام طور پہ وہ زیادہ روتی پیٹتی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کے گھروں میں کہیں میت ہوئی ہے تو گھر میں یعنی کمرے سے باہر خواتین کی آواز نہیں نکلتی. لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ گلی محلے میں چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان چاک کرنے والی پر اور میت میں چیخ و پکار کر کے رونے پیٹنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. ایک صحابیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو وہ قبر پہ کھڑی ہوئی بہت زیادہ رو رہی ہیں، جزا فضا کر رہی ہیں اپنے بچے کی قبر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے
ان خاتون کو نہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ صبر کرو، صبر. تو وہ کہنے لگی میں آپ مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو، آپ کو وہ مصیبت گزری نہیں ہے جو مجھ پہ گزری ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ اگر آپ پر وہ پریشانی آتی ہے نا جو مجھ پر آئی ہے تو آپ مجھے صبر کی تلقین نہیں کرتے، میں بہت غمزدہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے چلے گئے. ان کی یہ بات سن کے کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے. وہ فوراً گھبرائی ہوئی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب صدمہ پہنچے. یعنی کچھ دنوں بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے سب کو. تو اسلام میں صبر ہے، چیخ و پکار نہیں ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے اپنے دکھڑے سنانا. آج دیکھیں نا لوگوں کو کیا ہے، شکر کی بات ہی زبان پہ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے غم میں انسان کے آنسو بھی نکلتے ہیں، تھوڑا بہت آواز بھی نکل آتی ہے اس کی، لیکن جو بے صبری آج ہو رہی ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن اور اسٹریس میں جا رہے ہیں لوگ، ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ڈپریشن کی گولیوں کی جو ڈپریشن کے جو علاج ہے نا، ڈپریشن کے مریض یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی گولیاں بہت زیادہ میڈیکل اسٹوروں پہ بک رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل نہیں کرتا. اور پھر اللہ نے میدان جنگ میں ڈٹنے کی بھی ترغیب دی ہے، کیونکہ اسلام کے دفاع کے لیے قوت اور طاقت اور لڑائی ضروری ہے. آپ کو دنیا میں آرام سے نہیں پنپنے دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں ان کی بھی فضیلت بیان کی کہ جب وہ ان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو میدان جنگ میں وہ ڈٹتے ہیں، لڑتے ہیں، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتے. تو یہ سارے ایک پریکٹیکل مسلم کی علامتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں اور نیکی کے دعوے میں سچے ہیں. اسی میں جو علمی نقطہ جس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، اسلام کا نظام ہے قصاص، برابری. دنیا میں اس قانون کو فالو نہیں کیا جاتا. دیکھ لیں دنیا کس جنگ و جدال کا شکار ہے. جو جنایت کرنے والا ہے، جرم کرنے والا ہے، اس پہ طرز کھایا جاتا ہے. تو اسلام میں صرف گردن کا یعنی خون کا بدلہ خون نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو جس کی آنکھ پھوڑی ہے اس کو یہ رائٹ ہے، اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. کسی نے آپ کا دانت توڑ دیا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ بھی اس کا دانت توڑ سکتے ہو. تو یہ قصاص کا نظام ہے اسلام کا. اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے. خود سے دانت وانت نہ توڑنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ اس نے دانت توڑا ہو، آپ اس کے دانت توڑنے کے چکر میں پورا جبڑا ہی نہ توڑ دیں اس کا. تو یہ ذرا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا اس بارے میں، بلکہ عدالت سے رابطہ کریں. اور اللہ نے ایک حکمت بیان کی ہے یہاں. ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تم قاتل کو اگر معاف کر دیتے ہو اور دیت اس پہ لاگو کرتے ہو تو اب زیادتی نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ایک دفعہ جب معاف کر دیا تو اب بار بار اس کو تانے دینے کی اجازت نہیں ہے. فاتباع بالمعروف، اب تمہارا کام ہے تمیز سے اس سے دیت کا مطالبہ کرنا. تو یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بھی جرم ہوا ہو، جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے جرم کو معاف کر دیا تو اب بار بار اسے اس جرم پہ عار نہ دلائیں، اسے جو ہے نا وہ طیش نہ دلائیں اس پہ، یا تو معاف نہ کرتے. جب کر دیا ہے تو پھر جو طے ہوا ہے نا اب اسی کے اندر رہنے کی کوشش کریں آپ. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. اب دیکھیں بظاہر تو قصاص میں موت ہے. جو عقل پرست لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قاتل کو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ، اس نے بھی ایک انسانی جان کو قتل کر کے ہلاک کیا تو ہم بھی اس کو قتل کر کے وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ عقلی دلائل دے دے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ یار ایک انسانی جان تو دنیا سے چلی گئی، اب اس کے بدلے میں ایک اور انسان کو قتل کرو تو یہ تو انسانیت کا بچانا نہ ہوا نا. اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ تمہیں قاتل کو جو ہم قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تم یہ نہ دیکھو ایک آدمی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی قتل ہی ہو رہا ہے تو یہ کون سا بڑا کام ہو گیا، آپ نے زندگی تو نہیں بچائی. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی بچ رہی ہے اس میں. بظاہر ایک انسان مرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن انسانیت کی حفاظت ہو رہی ہے اس میں.
اگر اس کو قتل نہیں کرو گے دنیا میں قتل پھیلے گا اور بہت سارے لوگ مریں گے، تو ان کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہمیں وصیت کے تاکید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو لاگو کرنا یہ بعد والوں پر فرض ہے۔ وصیت کے میں نے احکام تو آپ کو بیان کر دیے کہ 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور رشتہ داروں کے لیے جو جن کو وراثت میں حصہ ملنا ہے ان کے لیے بھی وصیت جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ وصیت کا نہیں ہوتا لیکن عمل وصیت ہی ہو رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے، وصیت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی بیٹا یہ گاڑی میری ہے لیکن میرے مرنے کے بعد تم ہی استعمال کرنا ہے اس کو، اور تمہاری ہو گئی، تو یہ وصیت ہی ہے۔ تو آپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دینا ہے زندگی میں آپ دے سکتے ہیں، اور زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، ان کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ زبانی کلامی سے اسلام میں ایک چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ڈاکومنٹ بنانے سے بھی نہیں ہوتی، ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ مکان اگر آپ اپنی اولاد کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو مکان ان کے قبضے میں دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ فلیٹ دے دوں، تو فلیٹ میں یہ ہوگا یا مکان دے دوں، تو باپ کو چاہیے کہ وہ سارا سامان گھر سے نکالے اور اس میں بیٹا اپنا سامان ڈالے، اور باپ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل جائے۔ تو جب بیٹے کا سامان اس گھر میں آئے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ بیٹے کا اس مکان پہ قبضہ ہو گیا ہے، کیونکہ مکان قبضے میں ایسے نہیں لیا جاتا کہ مٹھی میں آپ کسی کے مکان کو رکھ لیں، بلکہ مکان کا قبضہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس کا سامان ہوتا ہے اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں مکان کی صورت میں، تو پھر آپ کو اپنا سامان گھر سے باہر نکالنا پڑے گا، پھر بے شک دوبارہ ڈال دیں، بعد میں ایک دفعہ قبضہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو سامان سمیت مکان ہبہ کریں آپ، یعنی آپ اپنے بیٹے سے کہیں یا بیٹی سے کہیں جس کو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو گھر میں جتنا سامان ہے اس سامان سمیت یہ گھر تمہارا ہو گیا، اور پھر باپ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے تو بیٹا گھر میں آ جائے گا تو اس کا قبضہ سمجھا جائے گا، پھر بے شک باپ دوبارہ گھر میں آ جائے۔ تو یہ آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، کیونکہ قبضے کے بغیر ملکیت تمام نہیں ہوتی، یعنی خرید و فروخت میں نہیں، ہبہ میں، گفٹ میں۔ اس کی مثال ایسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو پگڑی میں نے پہنی ہوئی ہے، کسی سے بھی کہتا ہوں یہ میں نے آپ کو گفٹ دے دی، تو وہ نہیں ہوگی جب تک میں اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا۔ تو اسی طرح گھر کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، جس کا سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ قابض سمجھا جاتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا کرایہ داروں کے پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں، یار مکان خالی کرو، تو مکان خالی کا مطلب ہمارے قبضے میں دو، اور قبضے میں کیسے؟ اپنا سامان یہاں سے باہر نکالو۔ تو یہ تکلف کرنا پڑے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اولاد کو زندگی میں کوئی چیز گفٹ میں دینا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ بھی دیں گے تو شریعت میں اولاد میں برابری کا حکم ہے، اور اس میں بیٹے اور بیٹی میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد تو اللہ نے فرق کیا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا، لیکن زندگی میں آپ کو یہ فرق کی اجازت نہیں ہے۔ زندگی میں جو صحیح حدیث ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اولاد میں برابری کا، تو اس میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں۔ اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو ناشتے میں 2 روٹیاں کھلائیں اور بیٹی کو 1 روٹی، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی بیٹے کو آپ جیب خرچی 20 روپے دے رہے ہیں، بیٹی کو 10 روپے دے رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو گفٹ میں بیٹے اور بیٹی میں برابری کا حکم ہے۔ تو لہذا اصل حکم تو یہی ہے کہ آپ بیٹے کو جتنا 1 لاکھ بیٹے کو دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو دیا بیٹی کو بالکل ہی نہ دیا یا آدھا دیا، یہ شریعت میں بالکل سخت مکروہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ تو ہاں، اس بیس پہ اضافہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک خدمت گزار زیادہ ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو خدمت گزاری کی بیس پر ایک کو آپ نے زیادہ دے دیا، یہ ٹھیک ہے۔ یا ایک نیک زیادہ ہے، اس بیس پہ آپ نے ایک کو زیادہ دے دیا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ یا ایک کو ضرورت زیادہ ہے، جیسے بیٹا غریب ہے بیٹی مالدار ہے، تو آپ نے اس بیس پہ بیٹے کو زیادہ دے دیا۔ یا بیٹی غریب ہے بیٹا مالدار ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو بیٹا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، میں بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ سب زندگی میں دینے کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد تو وہ طے شدہ ہے، وہ تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس بیس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، دینداری کی بنیاد پہ، خدمت کی بنیاد پہ، اور تیسری چیز ہے ضرورت کی بنیاد پہ۔ اس کے علاوہ فرق کرنا یہ شریعت میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بیٹے اور بیٹی کو دیں گے تو
میں نے پہلے تفصیل سے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن کافی نہیں ہے، ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، یہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں وراثت میں حصہ ختم، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ البتہ جائز ہے کہ آپ اپنی اولاد میں، جیسے بیٹی کو آپ بہت زیادہ جہیز دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وراثت میں اس کا حصہ ختم ہو جائے، تو جہیز آپ قرض کی صورت میں دیں، بلکہ گولڈ کی صورت میں۔ آپ یوں کریں کہ آپ ایک بیٹی سے یہ کہیں کہ یہ 10 تولے سونا میں نے تمہیں قرض دیا ہے، اور یہ قرض جو ہے اس سے تم اپنا جہیز بناؤ، اور یہ قرض ہے یہ میں نے واپس لینا ہے، یہ تمہیں گفٹ نہیں ہے۔ اور واپسی کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں جب مروں گا تو یہ وراثت کے پیسوں میں سے یہ قرضہ، تمہارا وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہوگا تو اس میں سے یہ قرضہ کاٹ لیں گے ہم۔ تو اس طرح بیٹے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ بھی، یعنی آپ کسی اولاد کو سونے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں قرض دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ قرض میں تم سے زندگی میں واپس نہیں لے رہا، میرے مرنے کے بعد تمہارا وراثت میں پورا حصہ ہوگا تو اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، یعنی قرض تو تم نے لوٹانا ہے تو وارثوں، میرے مرنے کے بعد وہ وارثوں کو لوٹانا پڑے گا، تو وارثوں کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وارثوں نے جتنا تمہارا حصہ دینا ہے، قرض اگر کم بنا، حصہ زیادہ بنا تو وہ جتنا حصہ باقی ہے وہ تمہیں دے دیں گے، قرض اگر زیادہ ہوا اور وراثت تمہاری کم بنتی ہے تو وہ تم سے کچھ حصہ واپس لے لیں گے، اور اگر قرض اور وراثت کی رقم برابر ہوئی تو وہ پلس مائنس ہو جائے گا، اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اہم یہ بھی ہے کہ وارثوں کے لیے زندگی میں آپ کچھ بھی ان کو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن اس زندگی سے بالکل صحیح والی صحت مند زندگی۔ اگر آپ بیمار ہوئے اور ایسی بیماری جس میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو اس بیماری میں بھی آپ وارثوں کو کچھ نہیں دے سکتے آپ پھر، یعنی وہ چونکہ شریعت یہی سمجھتی ہے کہ اب جو ہے نا آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب تو وارثوں کا حق آپ کی وراثت سے متعلق ہو گیا، اس میں اب آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، کوئی شخص کرونا کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ جی بیمار، اس کو خطرہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ میں مر نہ جاؤں، تو اس نے کیا کیا کہ بھائی اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو ایک کچھ پیسے دیے اور ہینڈ اوور کر دیے، بھائی تمہارے ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ شخص نہیں مرا، زندہ رہا، اس بیماری سے نکل آیا تو ٹھیک ہے، یہ اس کا گفٹ ہے، ہو گیا اس کا، اگرچہ اچھا نہیں ہے بلا وجہ ایک اولاد کو دینا دوسرے کو نہ دینا، لیکن بہرحال ملکیت مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی موت میں، اسی بیماری میں، تو جس کو اس نے وارث کو 1,00,000 دیے وہ واپس لیے جائیں گے، کیونکہ مرض الموت یعنی وہ مرض جس میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو شریعت نے اس پر موت ہی کے حکام رکھے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے اس دوران بیوی کو طلاق دے دی اور آپ کی اسی بیماری میں ڈیتھ ہو گئی تو بیوی وراثت میں بھی حقدار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اب آپ بیمار ہو تو اب مرنے کا چانس ہے، تو اب آپ وراثت سے محروم کرنے کے لیے کہیں یہ کام نہ کر رہے ہو آپ۔ تو اسلام نے جو وہ بیماری جس میں آپ کی موت واقع ہوتی ہے، اس بیماری کے وہی حکام رکھے ہیں جو موت کے بعد کے حکام ہیں، یعنی اس میں آپ کو مردہ ہی فرض کیا جائے گا، آپ اپنے مال میں کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتے جس سے وارثوں میں سے کسی کا حق بھی ضائع ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک اہم اس میں مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور علمی نقطے کی بات ہے کہ اگر کوئی وصیت کرے خلاف شرع تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اس وصیت کو تبدیل کیا جائے گا۔ آج ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں کے لیے وصیت کر دی، فلاں کے لیے وصیت کر دی، میرے ابا نے تو کہا تھا یہ فلاں کو دے دینا، تو بھائی ابا نے جو بھی کہا تھا وہ کالعدم ہو گیا۔ اب علماء سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ وراثت کے کیا حکام ہے۔ ابا اماں کا کہا ہوا، لوگ اس پہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابا کی یہ چاہت تھی کہ یہ فلیٹ فلاں کو ملے، میرے ابا تو فلاں کے لیے بنوایا تھا ابا نے یہ فلیٹ، تو جب چاہت تھی تو انہی کی چاہت کے مطابق یہ تقسیم ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا، جو میں نے بتایا کہ اللہ نے جو حصے بیان کیے ہیں، تو اس کو تبدیل کیا جائے گا اس وراثت کو، یعنی اس وصیت کو۔ تو یہ ہمارا 22واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 شروع کرتے ہیں اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 7۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی اور پھر اس میں جو علمی نکات ہمیں نظر آتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، صوم کی جمع آتی ہے صیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اتقاء کہتے ہیں بچنے کو، تاکہ تم بچنا سیکھو، پرہیز کرنا سیکھو۔ ایامم معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، ایام کا مطلب دن ہے، معدودات عدد یا عدودو کا معنی ہوتا ہے جس کو عدد یا عدو پڑھا جاتا ہے، شمار کرنا، عدد بھی اسی سے نکلا ہے نا، کتنے عدد کہتے ہیں نا، یہ عدد 1 2 3 4 کو عدد کہا جاتا ہے نا۔ معدود وہ چیز جس کو شمار کیا جائے، معدودتن اس کی مؤنث، معدودات اس کی جمع، جیسے مقتولات، منصورات، ٹھیک ہے نا۔ تو ایامن معدودات یہ چند گنے چنے دن ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا کہ روزہ ہی رکھتے رہو، چند گنے چنے دن ہیں۔ فمن کانا، پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض ہو، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتن، فا کا معنی تو، عدتن کا معنی شمار کرنا، یہ مصدر ہے، ورب ہے، وہی عدد یعددو، عد یعدو سے، عدہ کا معنی شمار کرنا۔ فعدتن اصل میں تھا فعلیہ عدتن، تو اس شخص پر لازم ہے شمار کرنا، من ایام، ایسے ایام سے، اخر جو اس کے علاوہ ہوں، یعنی روزے کے ایام کے علاوہ ہوں۔ اخر کا مطلب یہ اصل میں جمع ہے اخرا کی، آپ نے پڑھا ہے نا، ضربہ، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، ضربہ اس کی مؤنث آتی ہے، تو آخرو ایک کے مقابلے میں دوسرا، اخرا اس کی مؤنث آتی ہے، یعنی دوسرے، یعنی اس کے مقابلے میں الگ کوئی۔ فعدتم من ایام اخر، تو اس پر لازم ہے عدت یعنی شمار کرے، من ایام اخر دوسرے ایام سے، یعنی اس کی قضا کرے دوسرے ایام میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر، اطاقہ اصل میں تھا اطوقا، اکرما کی طرح، طاقت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا۔ یطیقو اصل میں تھا یطوقو، تو یطوقونا، یکرمونا کی طرح جو پڑھا جاتا ہے یطیقونا۔ تو وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ لازم ہے، طعام مسکین، وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا۔ اس کی میں انشاءاللہ تفسیر میں اس آیت کا مطلب بتاؤں گا، یعنی جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع، پس جو شخص تطوع، تطوع اصل میں کہتے ہیں کوئی نیکی کرنا، اضافی کوئی نیکی۔ آپ نے سعودی عرب میں یہ لفظ سنا ہوگا نا، مطوع، جو پولیس والے ہوتے ہیں نا وہاں ان کو مطوع کہا جاتا ہے۔ مطوع اس لیے کہ وہ نیکی کراتے رہتے ہیں آپ سے، یعنی اس سینس میں ان کو مطوع ان کو کہا جاتا تھا، وہ نیکی کراتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز کے وقت آپ کو آرڈر کریں گے شٹر گرا دو، اور کوئی موسیقی چل رہی ہوگی وہ جا کے بند کرا دیں گے۔ تو سعودی عرب میں اصول تو یہی تھا، وہ اب جا کے نئے بادشاہ کے آنے سے کافی اصول چینج ہو رہے ہیں، وہاں پہ شریعت کا نظام تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے، لیکن سعودی عرب میں جو پولیس والوں کا کام یہی ہوتا تھا، مطوع ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ آتے تھے اور جناب نماز کے وقت میں دیکھتے تھے کوئی ہوٹل تو نہیں کھول کے بیٹھا ہوا، کہیں موسیقی، کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کو روکتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب تطوع کا معنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اضافی۔ فمن تطوع خیرن، پس جو بھی اضافی نیکی کرے گا، خیر کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ ایک مسکین کے بجائے 10 کو کھانا کھلا دے وہ، یعنی کوئی بھی اپنی طرف سے اضافی کرے گا، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بھائی گریوی لگا دو، ٹھیک ہے نا، کوئی جتنا زیادہ کر لو، فہو خیر لہ، تو یہ عمل اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن، اور یہ بات، تصوموا کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی یہ وہ مہینہ ہے جو کہ انزل فیہ القرآن کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی اور ہدایت کے واضح دلائل کے ساتھ۔ بینات واضح دلائل کو کہتے ہیں، یعنی ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت کے واضح دلائل کے ساتھ بھی، یعنی اس سے ہدایت بھی ملے گی اور ہدایت کے دلائل بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ والفرقان، اور یہ فرقان بن کے نازل ہوا ہے۔ فرقان فارق کی جمع ہے، فرق سے نکلا ہے۔ فرق کہتے ہیں
ڈفرینس یعنی حق اور باطل میں ڈفرینس کر دینا، تمیز کر دینا. فارق، اس کی فارق کا معنی فرق کرنے والا، فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی حق اور باطل میں بہت زیادہ فرق کر دینے والا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والا، یعنی ایسی کتاب اس میں نازل ہوئی ہے. فمن، پس جو شخص، شہیدہ، حاضر ہوگا. شہیدہ یشہدو، شہادتن کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. من شہیدہ منکم الشہر، جو بھی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہوگا، یعنی اس مہینے کو پائے گا. شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں. فلیصم، اصل میں تھا فلیصمہ، فا کا معنی تو لیصم اصل میں تھا لیصوم. آپ نے کو یاد ہوگا، میں نے گرامر میں پڑھایا تھا آپ کو، لیضرب. لیضرب کا معنی کیا؟ چاہیے کہ وہ مارے، یہ تھا نا. تو اصل میں تھا صوم یصوم، اس کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا. تو یہ بن گیا لیصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. پڑھا جاتا ہے اس کو لیصوم کو، کیونکہ واو حروف علت میں سے یہ گڑبڑی حروف ہے، تو لیصم پڑھا جاتا ہے. تو فلیصم کو پڑھا جا رہا ہے فلیصم، یعنی لام کے جو زیر ہے اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. فلیصم، فلیصم پڑھا جاتا ہے. فلیصم ہو، تو جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ ہو اس مہینے کا روزہ رکھے وہ، یعنی فلیصم ہو سے مراد ہے یہ پروناؤن ہے جو رمضان کی طرف یہ پروناؤن ضمیر لوٹ رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کانا، اور جو بھی ہو، مریضاً مریض ہو، او علی سفرن یا سفر میں ہو. فعدتن، یہاں بھی یہی ہے، فعلیہ تو اس پر لازم ہے عدتن، کہ گنتی شمار کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام میں سے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ارادہ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اکرم یکرمو کی طرح. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی، ولا یریدو بکم العسرا، اور اللہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ تنگی. عسر مشکل کو کہتے ہیں، تنگی کو کہتے ہیں نا. ان مع العسر یسرا، آپ نے علم نشرح میں پڑھا ہے. ولی تکملو، واو کا معنی اور، لی کا معنی لیے، تکملو کا معنی کامل کرو. اکملہ یکملو اکمالاً، کامل کرنا، کمپلیٹ کرنا کسی چیز کو. ولی تکملو العدۃ، اور تاکہ اس لیے بھی کہ تم گنتی کو کمپلیٹ کر لو، یعنی اس لیے بھی ہم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم گنتی کو کیا کر لو؟ کمپلیٹ کر لو. یعنی ہم نے جو تمہیں پیچھے حکم دیا نا کہ تم میں جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ بعد میں روزے رکھے، وہ گنتی کرے بعد میں، یعنی بعد میں روزے رکھے. تو اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اس لیے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، اور بیماری میں بھی. اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں قضا کرنے کا حکم دیا کہ تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو. اللہ چاہتے ہیں تم اس ثواب سے محروم نہ ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی. کبرا یکبرو تکبیراً، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. عَلَى مَا، اس عمل پر، ہداکم، جس عمل کی اللہ نے تمہیں رہنمائی کی ہے. ہدایا یہدیو، ہدایت دینا ہے، رہنمائی کرنا، گائیڈنس کو کہتے ہیں. اللہ نے تمہیں جو گائیڈ کیا ہے اس گائیڈنس پہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں، عبادی، میرے نیک بندے، عنی، میرے بارے میں، عنی، عن اصل الگ تھا، یا الگ ہے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. اجیبو، اجوابا یجویبو اجواباً، اکرما یکرمو اکراماً، اس کو پڑھا جاتا ہے اجابا یجیبو اجابتاً. تو اجیبو اکرمو کی طرح ہے. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، جواب سے نکلا یہ، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، داعی کہتے ہیں پکارنے والا، پکارنے والے کی دعوت کو، یعنی بلاوے کو. جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان، اصل میں تھا یہ دعانی، نون کے بعد یا بھی تھا. اذا کا معنی جب، دعا کا معنی وہ پکارتا ہے، نی مجھ کو، تو یا کو حذف کر دیا تو بن گیا اذا دعانی. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ جو تھا نا فَلْيَسْتَجِيبُوا، اصل میں یہ نکلا ہے یستجیبو، استجابت، اصل میں تھا استجواباً، استخراجاً. آپ نے پڑھا ہے نا باب استخراج، استخرجا یستخرجو، تو
یستخرجون یستجوبون، جواب کا یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پکار پہ لبیک کہنا، یعنی کسی کی پکار پہ جواب دینا، یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم کی بجا آوری کرنا۔ ایک جواب دینا تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کو کسی نے بلایا، آپ نے کہا ہاں بھائی آ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے اس نے جو آپ کے ذمے کام لگایا، یہ بھی ایک قسم کا مطالبہ ہے، تو وہ کام کو پورا کر لینا، تو اس کو کہتے ہیں استجابت۔ استجابت کا معنی حکم کی بجا آوری کرنا۔ تو اب یہ تھا اصل میں لیستجیبو، انہیں چاہیے کہ یہ میرے حکم کی بجا آوری کریں، میرے حکم کو فالو کریں، اور لیستجیبو کو پڑھا جاتا ہے فلیستجیبو، تو کیا مطلب ہو گیا؟ فلیستجیبو لی، انہیں چاہیے کہ میرے حکم کی بجا آوری کریں، لی میرے لیے جو حکم ہے نا، میرے لیے، میری خاطر حکم کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور ایمان بھی لائیں میرے اوپر، لعلہم یرشدون، شاید کہ یہ لوگ رشد و ہدایت پالیں۔ احل لکم، احلل یحلل احلالا، اس کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا، اس کو پڑھا جاتا ہے احل یحل احلالا، یعنی لام میں جو ہے نا ادغام ہو جاتا ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، صوم کی جمع صیام، لیلہ رات کو کہتے ہیں، روزے کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، الرفث الی نسائکم، رفث ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو حیا کے خلاف ہو، تو رفث کا ترجمہ بے حیائی سے بھی کیا جاتا ہے، اور رفث کا ترجمہ جو ہے وہ جو ہے بے حیائی سے اس لیے کیا جاتا ہے، اس میں اصل میں رفث بے حیائی کو نہیں کہتے، لیکن بے حیائی بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا فحش کام ہو تو کھلے عام نہ کرے وہ، اور رفث بے لباسی کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی ہر وہ کام جس میں انسان کو حیا آتی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان میں، الی نسائکم، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، تمہاری عورتوں کی طرف بے لباسی، یعنی ہم بستری اور جمع کرنے کو قرآن چونکہ ایسے الفاظ کو صراحتاً استعمال نہیں کرتا، پاکیزہ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح کے جو یعنی اس طرح کے عمل جو ہے نا، جو انسان ایک عام مجلس میں بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے، تو قرآن بھی ان کو اشاروں کنایوں میں ذکر کرتا ہے۔ تو اشارہ اور کنایہ میں قرآن نے ذکر کیا کہ رفث جو ہے، یعنی ایک بے لباسی کہہ لیں آپ اس کو، یا زوجہ کے قریب جانا، جو ایک حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے عمل، تو رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں، نساء سے مراد ہے اپنی بیویاں، ان بیویوں کی طرف اس بے لباسی کو ہم نے حلال کر دیا ہے۔ ہن لباس لکم، بے شک وہ بیویاں جو ہیں تمہاری، عورتیں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم ہو ایسے، تختانون انفسکم، تختانون اصل میں خیانت سے نکلا، اصل میں تھا تختہینون، تکتسبون کی طرح، تو یا آ رہا ہے نا، تو حروف میں نے بتایا تھا علت ہے، چینج ہو جاتے ہیں، تختہینون کو پڑھا جاتا ہے تختانون، خیانت سے نکلا ہے، خانون لفظ اس میں استعمال ہو رہا ہے، خیانت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرو گے، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، فتاب علیکم، بس وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ فالآن، الآن کہتے ہیں ابھی، ناؤ کہتے ہیں نا اس وقت، فالآن اصل میں تھا تو پڑھا جاتا ہے فالآن، فالآن، پس اب تم، باشروہن، ان سے مباشرت کر سکتے ہو، باشرہ یباشرو مباشرتاً، یہ بشرا سے نکلا ہے، بشرا اسکن کو کہتے ہیں، کھال کو کہتے ہیں، تو یہاں بھی قرآن نے جو میاں بیوی کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اس کو مباشرت سے تعبیر کی، یہ بھی کنایا، تو کھال سے نا، تو فالآن باشروہن، پس تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا، ابتغاء باب افتعال سے، اس کا معنی بھی تلاش کرنا، تو ابتغاء آرڈر کا صیغہ ہے، ابتغیو تھا اکتسبو کی طرح، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، اس چیز کو، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اس اولاد کو، تو زوجہ کے قریب جاؤ، یعنی تمہیں جانے کی اجازت ہے رمضان کی راتوں میں بھی، لیکن جب قریب جاؤ تو تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی نیت تمہاری اولاد کا حصول ہونا چاہیے۔
وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس جو آیت کا جو باقی حصہ اور رکوع کا باقی حصہ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔